او کائنات والوں، مردوں، عورتوں، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، او کائنات والوں، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، سجدہ ہو تو اکیلے اپنے رب کا، رکوع کرو تو اکیلے اپنے رب کے لیے، سجدہ رب کے لیے، رکوع رب کے لیے، قیام رب کے لیے، سبحان ربی اللہ پڑھتے جاؤ، اللہ کی تعریفیں کرتے جاؤ۔ کائنات والو، اتحیات میں بیٹھو، رب کے لیے، تمہارا مال ہو تو رب کے لیے، تمہاری جان ہو تو رب کے لیے۔ فرمایا اعبدوا ربکم، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہلوائے۔ فرمایا سونا ذرا اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ او کائنات والو سنو، میرا محبوب ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اکمل ہے، ارفع ہے۔ او کائنات والو، میرا محبوب اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قل، او میرا سونا پھل، اپنی سونی زبان سے، اپنی پیاری زبان سے، اپنی سچی زبان سے، او سونا ذرا پھول ڈالیے نا، اعلان کر دیجئے نا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں، فرما ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ او کائنات والو، میری نماز ہو، میری زکاة ہو، میری مال بدنی عبادت ہو، میرا رکوع کرنا، میرا سجدہ کرنا، میرا قیام کرنا، میرا جھک جانا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میری گفتگو، میرا ایک ایک انداز، اور میرا مال، خواب و نیاز ہو، نظر ہو، قربانی ہو، صدقہ ہو۔ او کائنات والو، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری زندگی کا ایک ایک سانس، میری زندگی کا ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ، میری زندگی کا ہر گوشہ، میں اٹھوں تب بھی رب کے لیے، میں بیٹھتا ہوں تب بھی رب کے لیے، میں کھاؤں تب بھی رب کے لیے، میں پیوں تو اللہ کی رضا کے لیے، میں گفتگو کروں، میں سو جاؤں، میری زندگی کا ایک ایک گوشہ اللہ کے لیے۔ میری موت، دنیا سے چلا جانا، توجہ ابو بکر کا خطاب کرنا، فاروق اعظم کا مسئلہ سمجھ لینا۔ اور کائنات والو، میری موت کا ایک ایک گوشہ میں للہ، اللہ کے لیے۔ عبادت بنتی صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو یہ عبادت ہے، بندے کی چال ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، بندے کا دینا ہو تو اللہ کے لیے، صدقہ ہو تو اللہ کے لیے، خیرات ہو تو اللہ کے لیے، نظر ہو تو اللہ کے لیے، نیاز ہو تو اللہ کے لیے، ایک ایک چیز ہو تو اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، عبادت کرو اکیلے میں اللہ کی۔ صدقہ دے تو کس لیے؟ اونچا بولیے۔ نظر مانے تو کس کے نام کی؟ نیاز مانے تو کس کے نام کی؟ اکیلے اللہ کے نام کی۔ میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب۔ او کائنات والو، مکھی کی وجہ سے اللہ نے بندے کو جنت میں ڈالا، اور مکھی کی وجہ سے اللہ نے بندے کو جہنم میں ڈالا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، توجہ کیجئے گا، تفصیل انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر کے بعد عرض کرنے لگا ہوں۔ عرض کر رہا تھا، مال دینا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو تو اللہ کے لیے، نظر مانے تو رب کے نام کی، نیاز مانے تو رب کے نام کی، خیرات کرے تو رب کے نام کی۔ اللہ فرماتے ہیں
اعبدوا ربکم، کون ہے رب؟ فرما الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اگر تمہیں اللہ سمجھ نہیں آ رہا، رب سمجھ نہیں آ رہا، اپنے اس وجود کو دیکھنا، میں اللہ تمہیں سمجھ آ جاؤں گا۔ ذرا غور و فکر تو کرنا۔ فرما الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او کائنات والو، اپنے وجود کو دیکھو، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہارا رب ہے۔ بن مانگے تمہیں اچھا انسان بنایا وہ تمہارا رب ہے۔ تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کرنے والا، اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ توجہ توجہ ایمان والے، وقت کی قلت کی وجہ سے خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ میرا اللہ فرماتے انسان کس دھوکے میں پڑ گیا ہے، کس خسارے میں پڑ گیا ہے۔ میں اللہ کو پہچاننا، میں رب کون ہوں، اپنے وجود پر نظر تو دوڑانا، میں رب کون ہوں۔ فرمایا جس ذات نے تجھے برابر بنایا ہے، توجہ برابر کا معنی سمجھانے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ فرمایا جہاں یہ تیرا وجود اتنی ترتیب میں برابر میں بنایا، جہاں آدم علیہ السلام کی آنکھیں لگائیں، آج تیری آنکھیں بھی وہیں پہ ہیں۔ جہاں آدم علیہ السلام کی پیشانی، تیری پیشانی بھی اسی جگہ پہ لگائی، ناک جہاں اسی جگہ پہ لگایا، تیرے باپ کا، تیرے دادا کا، تیرے پردادا کا برابر برابر لگاتا آیا۔ اللہ اگر اتنا برابر بنا دیا ہے پھر پہچان نہیں ہوگی کون بھائی ہے، کون بیٹا ہے، کون باپ ہے۔ اللہ فرماتے فرق ایسے رکھ دیا شکل و صورت میں، ترتیب میں، چال ڈھال میں، دور سے بندہ آ رہا ہو بندہ پہچان لیتا ہے یہ فلانا ہے، پہچانتا نہیں بتاتا نہیں بتاتا۔ فرمایا ایسے میں نے بنایا ہے، پھر خالی تجھے نہیں چھوڑ دیا، تیری حفاظت کے لیے فرشتے بھی مقرر کر دیے۔ اور مقام پہ رب کائنات فرماتے ہیں، فرما قتل الانسان ما اکفرا، ہو قتل کیا جائے انسان تو ما اکفرا، کس چیز نے تجھے جھٹلانے پہ مجبور کر دیا ہے؟ کیوں رب کی ذات کا انکار کر رہا ہے؟ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، رب کے غیروں کی عبادت کرتا ہے؟ مسجد میں نہیں آتا، رب کے سامنے نہیں جھکتا، کبھی دربار نظر آ گئی جھک گیا، مزار نظر آئی جھک گیا، جھنڈی نظر آئی جھک گیا، کنڈی نظر آئی جھک گیا، جہاں زیادی ٹاکیاں باندھی ہوئی نظر آئی وہاں جھک گیا، بڑی عمارت بڑا جبہ کبہ نظر آیا جھک گیا، بڑے بالوں والی سرکار نظر آئی جھک گئی، الف کی الف ننگی نہ سرکار نظر آئی جھک گئی، گندی دنیا جہان کی ٹاکیاں گلے میں لٹکا کے پھرنے والا اس کے سامنے تو جھک گیا۔ میں اللہ کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ قتلا، اور قتل کیا جائے انسان تو ترٹ مرے انسان تو، وجہ کون سی بن گئی ہے؟ میرے دروازے پہ نہیں آتا، ذرا اپنی پہچان تو دیکھنا، ذرا اپنے وجود پر نظر تو ڈالنا۔ اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقا، ذرا وجود پر نظر دوڑانا، میں نے تجھے کیسے پیدا کیا ہے؟ تو ایسی طرح اوپر سے تو نہیں آیا، اپنے آپ بنایا تو نہیں آیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں من نطفۃ خلقہ فقدر، اے اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ اللہ فرماتے ہیں بری ایک پلید قطرہ، اس پلید قطرے سے، اس غلیظ قطرے سے میں نے تجھے بنایا، تجھے پیدا کیا۔ اللہ وہ قطرہ کہاں سے آیا؟ پانی کا،
اللہ فرماتی ہیں او کائنات والو ذرا غور و فکر کرو. اور سورۃ طارق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. باپ کے کندھوں سے نکلا، ماں کی چھاتی میں سے نکلا، ان دونوں کو آپس میں ملایا، تجھے پیارا انسان بنا دیا. پھر میرے دروازے پر کیوں نہیں آتا؟ پھر مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت اس انداز میں فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. میرا رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. تیری پیدائش ابتدائی آدم علیہ السلام کو میں نے بنایا ایک بیکار مٹی سے، کھڑکنے والی مٹی، بجنے والی مٹی، کلراٹھی مٹی جس پر کوئی فصل بھی نہیں ہوتی، اس مٹی سے میں نے بنایا. پھر آگے جو سلسلہ چلایا میرا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. وہ جو پانی کا قطرہ باپ کے کاندھوں سے نکلا، اماں کی چھاتی سے نکلا، ایک مقام پہ میں نے اسے ٹھہرایا. توجہ کیجئے گا، بڑے محتاط انداز میں گفتگو کرنے لگا ہوں. فرمایا ایک خاص مقام پہ ان دونوں کو ٹھہرایا. مرضی پر آؤں ضائع کر دوں، دنیا جہان کی طاقتیں اس کو ٹھہرا نہیں سکتی. مرضی پر آؤں جوڑے جوڑے دے دوں. فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. او کائنات والو مرضی پر آؤں ساریاں بیٹیاں دے دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. مرضی پر آؤں سارے بیٹے دے دوں، بیٹی ایک بھی نہ دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. مرضی پر آؤں جوڑے جوڑے دے دوں، مرضی پر آؤں کچھ بھی نہ دوں تو تب بھی مجھ سے کوئی پوچھنے والا. میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ تشریف فرمائے. ایک معصوم بچے کو میرے پیغمبر لے کر آئے. فرمایا عائشہ یا رسول اللہ، فرمایا کہ بات تو اس کی ماں ہے، میں اس کا باپ ہوں، ذرا اس کو اچھے کپڑے بھی پہنا تیار کر. میری ماں کپڑے پہنا رکھی ہے، تیار کر رکھی ہے. میری اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری ماں سے میرے پیغمبر نے پوچھا اے میری حمیرہ خیریت ہے؟ اللہ کے رسول اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے، ایک رب بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے. میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ رب نہ دینے پر آئے میں محمد بھی کچھ کر سکتا، دینے پر آئے بڑی عمر کی خدیجۃ الکبریٰ سے ساری اولاد دے دے، نہ دینے پر آئے کنواری عائشہ سے نہ دے. فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. یا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ایک مقام پہ اس پانی کے قطرے کو ٹھہرایا
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اس نے قرار پکڑا، ٹھہرا، میں رب نے اسے ٹھہرایا. فرما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین. اور کائنات والو، اس پانی کو پھر پانی نہیں رہنے دیا، اس قطرے کو میں رب نے خون میں بدلا، اس خون کو میں نے گوشت کے لوتھڑے میں بدلا، اس گوشت کے لوتھڑے پر میں اللہ نے ہڈیاں لگائی، ان ہڈیوں کو میں نے برابر برابر بڑا نہیں کیا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو پتلا بنایا، کسی کو موٹا بنایا. اگر یہی برابر ہوتی، یہ انگلی جتنا تیرا پاؤں ہوتا، پاؤں ہوتا، ٹانگ ہوتی، کبھی تو چل نہ سکتا. اگر ٹانگ والی ہڈی میں انگلی میں رکھ دیتا، کبھی کام کر سکتا تھا. رب کائنات فرماتے ہیں میں نے برابر برابر اس انداز میں بنایا، اپنی قدرت کی برقرار رکھی، اپنی قدرت کی الائنمنٹ کی. دونوں ٹانگیں بڑی چھوٹی، اونچا بولیے بڑی چھوٹی، دونوں ہاتھ تیری گاڑی کے پہیے اگر لین آؤٹ ہو جائے سنبھالی، اونچا بولیے سنبھالی نہیں جاتی. میں نے بغیر روشنی کے، بغیر اسباب کے، رب کائنات فرماتی ہیں فرماتوں من نطفۃ خلقہ فقدر. اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے پھر اس کو برابر کیا، جہاں جچتا آیا، سنورتا آیا، سجدہ آیا، اسی انداز میں سے بنایا. تیری لین میں ٹوٹ یہ نہیں کیا ایک آنکھ اوپر رکھی ایک تھوڑی نیچے کر دی، نہیں نہیں. دنیا جہان کی طاقتیں اتنی برابر نہیں کر سکتی جتنی میں نے اپنی قدرت سے کی ہے. ہر چیز برابر کر دی، جہاں سجدی آئی سمرتی آئی، جہاں زیادہ گوشت کی ضرورت تھی اس ہڈی پر گوشت زیادہ لگایا، جہاں نہیں تھی نہیں لگایا، کسی جگہ پہ تھوڑا لگایا. پھر اس گوشت کی حفاظت کے لیے میں رب نے اوپر چمڑا چڑھایا. اللہ فرماتی ہیں تو ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں تیار ہو گیا ہے، بغیر روشنی کے پوچھا بھی کوئی نہیں، مشورہ بھی نہیں دیا، مانگا بھی کوئی نہیں، بن مانگے میں تجھے اتنا بڑا پیارا انسان بنا دیا. رب کائنات فرماتے ہیں وجود تیرا وزنی تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا بڑے محتاط انداز میں گفتگو کرنے لگا ہوں. وجود وزنی تھا، نکلنے والا راستہ تنگ تھا. اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا کیا ثم السبیل یسرا، اس راستے کو میں نے کھول دیا جو راستہ تنگ تھا. جہاں سے تو نے دنیا میں آنا تھا اس راستے کو تیرے نکلنے تک، تیرے آنے تک میں نے اسے کھول دیا ہے. رب کائنات فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. تجھے اتنا برکتوں والا، اتنا پیارا بنا دیا. میں اللہ نے اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنا تو تھا پلید قطرے سے، بنا تو تھا پانی سے، بنا تو تھا خون سے، بنا تو تھا گوشت کے لوتھڑے سے، لیکن اتنی عزتوں سے نوازا کہ فرشتے تیرے پاؤں کے نیچے پر بچھانے لگ گئے ہیں. ذرا غور کرنا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں پھر آنا میرے دروازے پر، کیوں نہیں تو میری عبادت کرتا؟ اللہ میاں آ گیا ہوں دنیا میں، اب کیا ہوگا؟ رب کائنات فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاکبرا. اے اللہ تیرے سمجھانے پر قربان. میں نے تجھے موت دی، جانور بھی مر رہے ہیں،
تو بھی موت کی آغوش میں آ گیا، جانور کو پھینک دیا گیا، تجھے بھی اگر آرڈر ہوتا تیری لاش بھی بہر پڑی رہتی۔ میں نے کیا کیا؟ ثم اماتہ فاکبرہ، تیرے لیے یہ ترتیب بنائی کہ اسے عزت سے قبر میں دفن کرو۔ ایمان سے بتلائیے، جس طرح جانور پڑا رہتا اگر اس طرح پڑا رہتا نہیں سمجھ آئی؟ یا فرعون کو اللہ نے عبرت کے لیے رکھا ہے یا بھی کسی اور کو رکھ دیا، یہ اس کی مرضی ہے۔ ورنہ جو فوت ہو جائے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ قبر میں چلا جاتا ہے نا، قبر میں دفناتے ہیں نا۔ تو خیر یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ قبر حقیقت میں کیا ہے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا، رب کائنات فرماتے ہیں ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ اور توجہ ایمان والے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے جب اس دنیا میں پیدا کیا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم متاعا لکم ولانعامکم۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں آیا تو پھر تیرے کھانے کے لیے میں نے آسمان سے بارش برسائی، میں نے زمین تیری کو چیر دیا، پھاڑ دیا، شقا، اس زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھاڑا، تو نے اس میں دانے ڈالے، تو نے اس میں اناج ڈالا، تو نے اس میں بیج ڈالا، میں اللہ نے رحمت کی بارش برسائی، میں رب نے تیرے لیے اناج بھی اس زمین سے پیدا کیا، تیرے لیے اس زمین سے میں نے زیتون بھی پیدا کیا، میوے بھی پیدا کیے، پھل بھی پیدا کیے، صرف تیرے لیے بھی نہیں تیرے جانوروں کے لیے بھی۔ کسی جانور کا گوشت کھا رہا ہے، کسی جانور کی سواری کر رہا ہے، کسی جانور کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہے، ذرا بتلانا میں نے تجھے اتنا دے دیا، میرا مطالبہ یہ اعبدوا ربکم، جب کھاتا میرا ہے پھر عبادت میری کیوں نہیں کرتا؟ تیرا کام ہے کھاتا رہے پیتا رہے لیکن عبادت، اونچا بولیے عبادت، رکوع ہو تو صرف میرے لیے، سجدہ ہو تو صرف میرے لیے، نظر ہو تو صرف میرے نام کی، نیاز ہو تو صرف میرے نام کی، منت ہو تو صرف میرے نام کی، منوتی ہو تو صرف میرے نام کی، تیرا کھڑا ہونا ہو تو میرے نام کا، تیرا رکوع کرنا ہو تو میرے نام کا، تیرا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہو تو صرف میرے نام پر، تجھے بیٹے مانگنے ہو تو مجھ سے مانگ، بیٹیاں مانگنی ہو تو مجھ سے مانگ، رزق مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ، رزق کا ذمہ میں اللہ نے دیا اٹھایا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میرا اللہ فرماتی ہیں روزیاں میں دے رہا ہوں، رزق میں دے رہا ہوں، تیرا کام یہ ہے عبادت، اونچا بولیے عبادت میری ہو، اطاعت میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو۔ عرض کر رہا تھا اللہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تجھے بھی میں نے پیدا کیا تیرے رہنے کے لیے، تے زمین کو میں نے ہموار کیا تیرے رہنے کے لیے، میں نے ترتیب بنائی، آسمان کو بغیر ستون کے چھت بنایا تیرے لیے، میں نے اناج دیا، غلہ دیا۔ اللہ فرماتے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ اور جو تو آٹا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، اس اناج پہ ذرا غور کرنا، یہ گندم تو نے اگائی ہے یا میں رب نے اگائی ہے؟
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تو نے کیا کیا ہے؟ اچھی بلی زمین میں حل چلا کے اسے چیر دیا. میں اللہ نے کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. میں اللہ نے آسمان سے بارش دی، تیرے بیج کو خراب نہیں ہونے دیا. اسی زمین کو جو چیری ہوئی زخمی زمین تھی میں اللہ نے اپنی رحمت سے ملایا. پھر یہ اناج اگنا شروع ہوا. تو دانے جو ڈال کے آیا ذرا بتلانا، دانے سیدھے ڈالے تھے یا جس طرح مرضی آئی؟ ہاں بھائی سیدھے ڈالتے ہو؟ سیدھے ڈالتے ہو؟ ہاں سو بیا دس نا سیدھے چھٹ کے آنے ہو. مارا چھٹا پتہ ہی کوئی نہیں، سیدھا جا رہا ہے الٹا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو انگوری کیا، اٹھایا، اس کی جڑ مضبوط. گندم کی جڑ مضبوط ہوتی ہے؟ جڑ مضبوط نہیں، باریک تیلا ہے. ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، آندھی آتی ہے، طوفان آتے ہیں، سب کچھ برباد کر جاتے ہیں. پر تیری گندم کو سلا تو دیتا ہوں پر جڑ سے اکھیڑتا. بڑے بڑے درخت ہوا میں آپ نے دیکھے ہیں جڑوں سے اکھڑ گئے. کبھی گندم کو اکھڑتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے کہ وہ جڑ سے اکھڑ گئی ہو ہوا کی وجہ سے؟ فرمایا سلا دیا میں نے پر اس کو اکھڑنے نہیں دیا. ایک دانہ ڈالا، حالانکہ مجھے نہیں کہا مہربانی کرنا تیرے نام لے کر میں ڈال رہا ہوں. تیری نظر زمین پر، تیری نظر بیج پر، تیری نظر کھاد پر، تیری نظر فصل پر. تو نے میری طرف نظر نہیں دوڑائی، فصل اچھی بلی ہو گئی. اللہ میاں ایک کے بدلے ایک فرما نہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. میں ایک کے بدلے 700 دے رہا ہوں. اگر کہنے والا کہہ دے میاں فصل بڑی اچھی ہو گئی پھر بھی میں رب یاد نہیں آتا، فوراً کہتا ہے یار بیج بھی تو فلاں آدمی سے لے آیا تھا، بیج بھی فلانا تھا، حل بھی میں نے اتنے چلائے، زمین بھی اچھی تیار کی ہے، کھاد بھی ڈی اے پی میں نے اتنی ڈالی، یوریا اتنی ڈالی ہے، سپرے بھی میں نے فلاں فلاں کی ہے، پانی بھی وقت پر لگایا ہے. تجھے کھاد نظر آئی، بیج نظر آیا، میں رب نظر نہیں آیا. فصل اچھی بلی ہو گئی. اللہ فرماتے انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اللہ فرماتے ہیں جب کاٹنے کا وقت آیا مرضی پر آؤں سے تباہ و برباد کر دوں. کون سی طاقت ہے جو واپسی صحیح کر سکے؟ صرف تیرا کام کیا ہوگا؟ یہ بازو اٹھائے گا، سر پر رکھے گا، کہے گا ہے وہ میں تو ماریا گم، میرا خرچہ بھی پورا نہیں ہوا، محروم ہو گیا ہوں. اینڈ میں کہتا ہے رب کی مرضی. فصل اچھی ہو رہی تھی، رب یاد فرمایا میں نے اتنی اچھی فصل دی. میں نے کہا 9 من تیرے ایک میرا، تجھے میں اللہ نظر نہیں آیا. کبھی بابا شاہ کمال پر دے رہا ہے، کبھی بابا بنی والی سرکار کے نام کا دے رہا ہے، کبھی کسی کا کبھی کسی کا. اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے اعلان کر کے کہتا ہوں تجھے بھی اچھی شکل دی ہے، تیرے لیے اناج بھی دیا. اعبدو ربکم، پھر عبادت بھی اکیلی میری کر، نماز ہو تو میرے لیے،
माली सदका हो मेरे लिए, नजर हो मेरे लिए, नियाज हो मेरे लिए। आम तौर पे कहता है इंसान यार क्या हो गया। अल्लाह के पाक पैगंबर मुस्नद अहमद की हदीस मेरे महबूब फरमाते हैं दखलल जन्नत रजुलुन फी जुबाबिन व दखलन नार रजुलुन फी जुबाबिन। और कायनात वालों, मक्खी की वजह से एक बंदा जन्नत में चला गया, मक्खी की वजह से एक बंदा जहन्नम में चला गया। ये मेरे महबूब का फरमान है, मेरा ईमान है। जमीन व आसमान का निजाम बदल सकता है, मेरे आका के फरमान में तब्दीली नहीं आ सकती। मेरे आका ने फरमाया, सादिकुल अमीन ने फरमाया, दोनों जहानों के सरदार ने फरमाया, जन्नत के दुल्हा ने फरमाया, रब के महबूब ने फरमाया दखलल जन्नत रजुलुन फी जुबाबिन व दखलन नार रजुलुन फी जुबाबिन। ओ कायनात वालों, एक बंदा मक्खी की वजह से जन्नत में चला गया, एक बंदा मक्खी की वजह से जहन्नम में चला गया। सहाबा अर्ज़ करते आका समझ नहीं आई, मक्खी की वजह से जन्नत में जाना, मक्खी की वजह से जहन्नम में जाना। मेरे आका ने फरमाया सुनो मेरी उम्मत वाले हो, दो आदमी सफर कर रहे थे, एक जगह से गुजरने लगे, वहां मेला लगा हुआ था, उन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया, शायद ये जासूस ना हो। पूछा बतलाओ कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्या इरादा है। इन्होंने कहा इस बस्ती से आए हैं, उस बस्ती में जा रहे हैं, वहां कोई तिजारत करेंगे, कोई काम करेंगे, रोजी की तलाश में निकले हुए हैं। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमारा तरीका ये है जो बंदा यहाँ से गुजरता है इस बाबे के नाम का कुछ देकर जाना पड़ेगा, कुछ दो ना। इन्होंने कहा हम तो वैसे ही खाली हैं, हमारी जेब में कुछ भी नहीं है, हम क्या दें। खुलासा करने लगा हो, उन्होंने कहा इसी तरह हम भी नहीं जाने देंगे। अच्छा इस तरह करो, यहाँ से मक्खी पकड़ो, इसकी गर्दन तोड़ो, बाबे के नाम की बाबे की कब्र पर डाल दो। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं एक बंदे ने जल्दी मक्खी पकड़ी और उसकी गर्दन तोड़ी, उसी कब्र पे डाल दी, चला गया, उसे इन्होंने छोड़ दिया। मेरे नबी ने फरमाया दखलत नार रजुलुन, इस मक्खी की वजह से अल्लाह ने इसे जहन्नम का ईंधन बना दिया, जहन्नम में डाल दिया। दूसरा बंदा कहने लगा यारा जो कुछ भी हो जाए अल्लाह के गैर के नाम की कुछ भी नहीं दूंगा, अगर मारना है मार लो, जाने दो मर्जी है, वरना तुम्हारी मर्जी, जिस तरह तुम करो। वो जलाल में आए, जज्बे में आए, तलवार मारी, गर्दन उतार दी। मेरे सोने नबी ने फरमाया अगर कभी गर्दन जमीन पर नहीं आई, खून का कतरा जमीन पर नहीं गिरा, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अर्ज कर रहा था रब फरमाते हैं ओबुदू रब्बकुम, कायनात वालों माल भी मैं तुझे दे रहा हूँ, अनाज भी तुम्हें दे रहा हूँ, सब कुछ मैंने तुम्हें दिया, इबादत मेरे नाम। ओबुदू रब्बकुम, इबादत करो तो अकेले। जिंदगी बाकी, मुलाकात।